السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعل فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال تبارك وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر قابل احترام حضرات علماء کرام اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور پردے میں بیٹھی امیدوں سے وابستہ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو بہت ساری صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اور انہی صلاحیتوں کو استعمال کر کے بندہ دنیا کے اندر بڑی قیمتی مشینیں بناتا ہے، لیکن جتنی بھی مشینیں بناتا ہے ان کے استعمال کا طریقہ بتانے کے لیے دو کام کیے جاتے ہیں۔ ایک تو اس مشین کو استعمال کرنے کے لیے اس مشین کے ساتھ ایک کتاب رکھی جاتی ہے جس میں اس کے استعمال کا طریقہ لکھا ہوتا ہے، اور مشین اور زیادہ قیمتی ہوتی ہے تو اس مشین کے استعمال کا طریقہ بتانے کے لیے ساتھ آدمی بھیجا جاتا ہے جو اس کے استعمال کا طریقہ بتاتا ہے۔ اگر مشین کا استعمال جیسے کتاب میں لکھا ہے ویسے کیا جائے اور جیسے بتانے والے نے بتایا ہے ویسے بتایا جائے تو مشین لمبے وقت تک کام کرتی ہے۔ کیوں بھائی آپ لوگ نماز پڑھتے ہو تو نماز میں بھی چائے پیتے ہو کہ جی نماز میں لاؤ بیچ میں تھوڑی دیر چائے پی لیں، ایک رکعت پڑھ کے چائے پی لیں، دو رکعت پڑھ کے چائے پی لیں۔ جب کسی چیز کو عبادت سمجھ کے کرو تو عبادت کی طرح کرو، ورنہ پھر وہ عبادت نہیں ہوگی، پھر وہ کانوں کی لذت ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر چائے نہیں پیو گے تو کوئی تکلیف ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے جہاں اتنی دیر آپ نے سکون سے بات سنی، تھوڑی دیر اور بات سن لو اور چائے انشاءاللہ بعد میں پی لینا۔ اللہ جزائے خیر دے، اللہ بہت قبول فرمائے۔ تو مشین کا استعمال جیسے کتاب میں لکھا ہے اور جیسے بنانے والے نے اس کے استعمال کا طریقہ بتایا ہے، اگر اس کے مطابق اسے استعمال کیا جائے تو وہ مشین لمبے سمے تک کام کرتی ہے۔ لیکن اگر اس مشین کا استعمال اپنی مرضی سے کیا جائے، جیسے دل چاہے ویسے استعمال کریں،
تو اس مشین میں بہت سی مرتبہ فالٹ ہو جاتا ہے، اور یہ فالٹ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خالی مشین کو خراب کرتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشین میں آگ لگا دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آس پاس کے ماحول کو بھی وہ جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ مشین کا فالٹ کبھی بہت بڑا ہوتا ہے تو پوری دکان میں آگ لگ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ انسانی ایک مشین بنائی، اور دنیا میں جتنی مشینیں ہیں ان ساری مشینوں سے زیادہ قیمتی ہے، اور ان ساری مشینوں سے زیادہ سینسیئر ہے، حساس۔ ذرا سا اس کا غلط استعمال بہت بڑا نقصان کر دیتا ہے، اور اس مشین کے اندر ملٹی فنکشن، یعنی بہت سارے کام اس ایک مشین کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جو مشین اتنے ملٹی فنکشنز رکھتی ہو اور اتنی ساری خوبیاں رکھتی ہو، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کے بنانے والے نے اس کے استعمال کا طریقہ نہ بتایا اور اس کے استعمال کا طریقہ بتانے کے لیے کوئی کتاب نہ بھیجی گئی ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو جس مالک نے اس مشین کو بنایا، اس نے اس کے استعمال کا طریقہ بتانے کے لیے جہاں سے بنا کر بھیجا وہیں سے کتابیں اٹھائیں، توریت آئی، انجیل آئی، زبور آئی، اور بہت سارے صحیفے آئے جو انبیاء کرام پر بھیجے گئے۔ سب سے آخر میں جب اس مشین کو گویا ورکنگ کے لیے میدان میں اتار دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن اتارا، اور یہ قرآن مکمل اس مشین کے استعمال کی گائیڈ بک بن کر کے آئی، جس کے اندر اس کے استعمال کا طریقہ لکھا گیا کہ یہ مشین کیسے استعمال ہو۔ جب مشین بڑی ہوتی ہے اور ملٹی فنکشنز ہوتی ہے تو اس کے الگ الگ پارٹ کے الگ الگ کام ہوتے ہیں، اور ہر کام کو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسانی جو مشین بنائی ہے اس میں بہت سارے پارٹ رکھے ہیں، تو ہر پارٹ کے استعمال کا طریقہ بتایا گیا۔ آنکھ کا استعمال، کان کا استعمال، زبان کا استعمال، ہاتھ کا استعمال، دماغ کا استعمال، دل کا استعمال، سارے پارٹس کا الگ الگ استعمال بتایا گیا، اس کے فنکشنز بتائے گئے، کیسے اس کو چلانا ہے یہ بتایا گیا، کیا کرنا ہے یہ بتایا گیا، کیا نہیں کرنا ہے یہ بتایا گیا۔ اب اگر اس مشین کو اس بتانے والے کے طریقے کے مطابق استعمال کیا گیا تو اس مشین سے دنیا کو بہت فائدہ ہوگا، ساری دنیا کو بہت فائدہ ہوگا، اور اگر اس مشین کا استعمال بنانے والے کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف من مرضی سے کیا گیا تو پھر اس مشین کا نقصان ساری دنیا کو بہت بڑے پیمانے پر ہوگا۔ اس لیے غور یہ کرنا چاہیے کہ جس مالک نے یہ مشین بنائی ہے اس مالک نے اس مشین کے استعمال کا کیا طریقہ ہم کو بتایا ہے، اور اس مالک نے اس مشین میں کیا کیا فنکشنز رکھے ہیں، کیا کیا کام اس مشین سے ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس مشین سے یہ کام ہوتا ہے تو پھر آپ اس مشین کے بھی قائل ہوں گے اور اس کے بنانے والے کے بھی قائل ہوں گے کہ کیسا زبردست بنانے والا ہے جس نے اس مشین کے اندر کیا کیا چیزیں رکھ دی۔ تو اب غور کرو کہ اللہ نے یہ جو انسانی مشین بنائی ہے، اس مشین کے اندر ایک ایک پارٹ اللہ نے ایک زبان بنائی۔ اب یہ زبان چھوٹی سی، وزن کرو گے تو 50 گرام 100 گرام، اس سے زیادہ کی نہیں ہے، لیکن اس 100 گرام زبان کے اندر اس بنانے والے نے کیا کیا چھپا دیا، اللہ اکبر۔
سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ انسانوں کی زبان پر اللہ نے 3000 سوراخ بنائے ہیں، اور یہ 3000 سوراخ 3 حصوں میں بانٹ دیے ہیں، 1000 آگے، 1000 بیچ میں، 1000 آخر میں۔ شروع کے جو 1000 سوراخ ہیں وہ چیزوں کا نمک بتاتے ہیں، اور بیچ کے 1000 سوراخ چیزوں کی مٹھاس بتاتے ہیں، اور آخر کے 1000 سوراخ چیزوں کی کڑواہٹ بتاتے ہیں۔ اور یہ نمک اور مٹھاس جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو پھر چیزوں کی کھٹاس پتہ چلتی ہے کہ یہ چیز کھٹی، کچھ میٹھے کا مزہ، کچھ نمکین کا مزہ۔ تو اب یہ کیسے پتا چلے کہ کون سا سوراخ کیا کرتا ہے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بیٹی سالن بناتی ہے تو ماں سالن میں یوں کر کے انگلی لگاتی ہے اور یہ زبان پر رکھتی ہے، زبان فوراً بتا دیتی ہے نمک ٹھیک ہے، نمک کم ہے، نمک زیادہ ہے۔ مٹھائی آپ یہاں رکھو، زبان کچھ نہیں بولے، لیکن یہی مٹھائی جب بیچ زبان پر پہنچتی ہے تو زبان بولتی ہے میٹھا ہے۔ پھر کیسا میٹھا ہے؟ تو ہم نے جو میٹھے کے نام رکھے ہیں زبان وہ نام لیتی ہے، جلیبی ہے، گلاب جامن ہے، برفی ہے، پیڑا ہے، انار ہے، سیب ہے، آم ہے، تربوز ہے، خربوزہ ہے، سب کے الگ الگ نام لیتی چلی جاتی ہے۔ دوا کی گولی یہاں رکھو، زبان کچھ نہیں بولے، بیچ زبان میں رکھو، زبان کچھ نہیں بولے، لیکن یہی گولی جب یہاں پہنچتی ہے تو آواز آتی ہے کڑوی ہے، کڑوی ہے، کڑوی ہے۔ اب ذرا سوچو کہ اللہ اگر اس زبان کے سوراخوں کو بند کر دے، نہ نمک پتہ چلے، نہ میٹھا پتہ چلے، نہ کڑوا پتہ چلے، نہ کھٹا پتہ چلے، تو کروڑوں انسانوں کے روزگار ختم، کروڑوں انسانوں کے، ساری مٹھائی کی دکانیں بند، ساری کنفیکشنری کی دکانیں بند، ساری چاٹ مسالوں کی دکانیں بند، سارے ہوٹل بند، سارے کھانوں کی الگ الگ قسمیں بنانے والے بند، سب بند۔ کیوں؟ کہ زبان میں کوئی ذائقہ نہیں۔ نمک ڈال کے کھلاؤ یا بے نمک کھلاؤ، مسالے دار کھلاؤ یا بے مسالہ کھلاؤ، میٹھا کھلاؤ یا پھیکا کھلاؤ، کڑوا کھلاؤ یا کھٹا کھلاؤ، کچھ پتہ نہیں، تو جو مرضی چاہے کھلا دو۔ جب زبان پر کوئی ذائقہ نہیں تو پھر یہ دکانیں کس کام کی؟ یہ مٹھائیوں کی الگ الگ قسمیں کس کام کی؟ یہ پھلوں کے الگ الگ ذائقے کس کام کے؟ سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے ایک زبان پر کروڑوں انسانوں کی روزی کا انتظام کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی، یہ آنکھ ایک وقت میں ہزاروں انسانوں کو دیکھتی اور سب کے رنگ دیکھتی، ہر رنگ کو الگ الگ پہچانتی ہے، یہ کالا، یہ نیلا، یہ پیلا، یہ لال، یہ گلابی، یہ ہرا، یہ سفید، سب الگ الگ پہچانتی۔ پھر یہ آنکھ اپنے کو، پرائے کو، بڑے کو، چھوٹے کو، شہری کو، دیہاتی کو، امیر کو، غریب کو، اولاد کو، باپ کو، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو، سب کو الگ الگ پہچانتی۔ اگر اللہ اس کی آنکھ میں سے صرف رنگوں کی پہچان چھین لے تو دنیا ساری سفید نظر آئے، ہر چیز سفید نظر آئے، تو سارا رنگوں کا کاروبار ختم، سارے ڈیزائنوں کا کاروبار ختم۔ کتنے انسانوں کو اللہ نے صرف اس آنکھ کی وجہ سے روزی کا سامان دے رکھا ہے۔ پھر اللہ نے کان دیے تو کانوں کے اندر آوازوں کے سننے کی اور پہچاننے کی صلاحیت رکھی۔ یہ آواز سنتا ہے، پہچان لیتا ہے، ماں کی آواز، باپ کی آواز، بہن کی آواز، بیٹی کی آواز، دوست کی آواز، دشمن کی آواز، بوڑھے کی آواز، جوان کی آواز، دوست، شہری کی آواز، دیہاتی کی آواز، اپنے کی آواز، اجنبی کی آواز، اس ملک والے کی آواز، دوسرے ملک والے کی آواز، سب کو الگ الگ پہچان لیتا ہے۔ اللہ اگر آوازوں کے پہچاننے کی صلاحیت چھین لے
تو سارا کمیونیکیشن نظام، ٹیلی فون، موبائل، سب بیکار، سب ختم۔ کروڑوں انسانوں کو روزگار صرف کانوں کے ذریعے سے دے دیا۔ کتنی زبردست مشین بنائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اچھے کو جاننا، برے کو جاننا، نفع دینے والے کو جاننا، نقصان دینے والے کو جاننا، کام آنے والے کو جاننا، بیکار کو جاننا، تکلیف دینے والی چیز کو جاننا، آرام دینے والی چیز کو جاننا، یہ ساری چیز سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے دماغ میں رکھ۔ اگر یہ دماغ کام کرنا بند کر دے تو نالی میں بیٹھے اور قالین پہ بیٹھے برابر ہو جائے گا، صاف کپڑے پہنے گندے کپڑے پہنے برابر ہو جائے گا، آگ کا انگارہ ہاتھ میں اٹھا لے یا ٹافی ہاتھ میں اٹھا لے برابر ہو جائے گا۔ کتنی بڑی نعمت اللہ نے دماغ کی دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دل دیا، اللہ اکبر، 100 گرام کا 150 گرام کا یہ دل، اس دل سے ساری جسم کی رگوں کو جوڑ دیا، اور ایک انسان کے جسم میں اللہ نے 72,000 میل لمبی نسیں بنائی ہیں۔ اگر ان کو جوڑ دیا جائے اور جوڑ کر اس کی ایک رسی بنایا جائے تو اس دل کی رسی کو اس زمین پر 3 مرتبہ لپیٹا جا سکتا ہے۔ اتنی نسوں میں یہ 150 گرام کا دل ایک مرتبہ یوں دبا تو ساری رگوں کے اندر خون پہنچ گیا، اور ایک مرتبہ یوں کھلا تو ساری جسموں کا خون واپس آ گیا۔ ایسا دل بنایا، یہ چلے تو آنکھ دیکھے، یہ چلے تو کان سنے، یہ چلے تو زبان بولے، یہ چلے تو ہاتھ پکڑے، یہ چلے تو پیر چلے۔ اگر یہ چلنا بند کر دے تو آنکھ دیکھنا بند کر دے، کان سننا بند کر دے، زبان بولنا بند کر دے، ہاتھ پکڑنا بند کر دے، دماغ سوچنا بند کر دے، پیر چلنا بند کر دے، کیا ہوا؟ ہارٹ فیل ہو گیا، دل نے کام کرنا بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو ایسا بنایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ تمہارے جسم کے اندر اللہ نے ایک گوشت کا ٹکڑا بنایا ہے، وہ صحیح ہو جائے اور صحیح چلے تو سارا جسم صحیح چلے، وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے۔ اور جانتے ہو وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے کہ دل بن جائے۔ اب دل بن گیا تو آنکھ صحیح دیکھے گی، کان صحیح سنے گا، زبان صحیح بولے گی، ہاتھ صحیح پکڑے گا، پیر صحیح چلے گا، دماغ صحیح سوچے گا۔ اور دل بگڑ گیا تو آنکھ آوارہ ہو جائے گی، کان آوارہ ہو جائیں گے، زبان بے لگام ہو جائے گی، ہاتھ بے قابو ہو جائیں گے، جسم سارا تہس نہس ہو جائے گا۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام انسانوں کے دلوں پر محنت کر کے ان کو بنا دیتے تھے۔ اب آپ دیکھو کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب تک دل نہیں بنے تھے تو انہی صحابہ کی زندگیوں میں شراب عام تھی، زنا عام تھا، جوا عام تھا، قتل و غارت گری عام تھی، نقصان پہنچانا عام تھا، عورتوں کی عزتوں سے کھیلنا عام تھا، ساری برائیاں عام تھیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے قلوب پر محنت کی تو پھر وہ عورتوں کی عزتوں کے محافظ بن گئے، پھر وہ مال کی حفاظت کرنے والے بن گئے، پھر وہ جانوں کے محافظ بن گئے، پھر وہ بھوکوں کو کھلانے والے بن گئے، پھر وہ پیاسوں کی پیاس بجھانے والے بن گئے،
پھر وہ اللہ کے دین کی سربلندی کا سامان بن گئے اور ایسے بنے کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ اعلان کیا الصحابۃ کلھم عدول، میرے سارے کے سارے صحابہ سچے ہیں، امانت دار ہیں، دیانتدار ہیں، تم جس کی بھی اتباع کرو گے اپنی منزل کو پالو گے۔ پھر ان کے بارے میں فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین، کہ تمہارے لیے میرا طریقہ اور جو بات میری زندگی میں نہ ملے میرے صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ ساری دنیا کے لیے نمونہ بنا کر چلے۔ پھر ان صحابہ نے اس قرآن سے جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا، اس قرآن کے ذریعے سے اس انسانی مشین کے استعمال کو سیکھا اور دنیا کے بسنے والے انسانوں کو بتایا کہ یہ جو اللہ نے مشین دی ہے اس کا استعمال کیسے ہو۔ سارے صحابہ نے اس مشین کو ویسے استعمال کر کے دکھایا۔ پھر ان کی زندگی کا کوئی عمل قرآن کے خلاف نہیں تھا، اور جب ان کی زندگیاں قرآن کے مطابق ہو گئی تھیں اور ان کی مشینوں کا استعمال قرآن کے مطابق ہو گیا تھا تو پھر جزیرہ عرب امن کا گہوارہ بنا، جہاں چلے گئے ان کے ذریعے سے دنیا میں امن آیا، دنیا میں چین آیا، دنیا میں سکون آیا، دنیا میں محبتیں آئیں۔ اور اسی وجہ سے جب ان کی مشینوں کا استعمال صحیح ہوا تو تھوڑے سے عرصے میں صرف 32 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا کے اندر اپنے کلمے کو سربلند کیا اور دنیا امن کا گہوارہ بنا، چین و سکون کا گہوارہ بن گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اس مشین کا استعمال ٹو دی پوائنٹ قرآن کے مطابق ہوتا چلا۔ جو قرآن بتا رہا تھا وہ ان کی زندگی میں نظر آ رہا تھا، اور جیسے جیسے صحابہ کے زمانے سے ہماری دوری ہوتی چلی گئی، ہمارے اندر جو سب سے بڑا فرق آیا وہ یہ آیا کہ قرآن نے کچھ بتایا اور ہم نے کچھ کیا۔ ہماری زندگیاں قرآن سے ہٹ کر گزرنے لگیں۔ قرآن نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ان ایمان والوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، اور ہم نے اپنی نگاہوں کو آوارہ کر دیا۔ دنیا بھر کی چیزوں کو دیکھنا تکنا شروع کر دیا۔ قرآن نے حکم دیا تھا مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا۔ عورتوں سے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ان عورتوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا۔ ہماری آنکھ بے قابو ہو گئی، ہم اپنی آنکھ پر کنٹرول نہیں پا پائے۔ قرآن نے کہا تھا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان انسانوں کو بتائیے کہ اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے دل کو اپنے قابو میں رکھیں۔ یہ کان آوارہ نہ ہو جائیں، گانے کے عادی نہ بن جائیں، غیبتوں کے عادی نہ بن جائیں، جھوٹی باتیں سننے کے عادی نہ بن جائیں۔ ان کو روکو۔ ہم نے جب تک اپنے کانوں کو روکے رکھا، دنیا میں محبتیں باقی تھیں، دنیا میں تعلقات باقی تھے، دنیا میں ایک دوسرے کے وقت پر کام آنے کے جذبات باقی تھے، اور جب کان آوارہ ہو گئے دشمنیاں پنپنے لگیں، نفرتیں پنپنے لگیں۔ قرآن نے کہا تھا والفؤاد، اپنے دل کو قابو میں رکھنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ سنو کل قیامت کے میدان میں تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے کام نہیں آئے گی۔ کل قیامت کے میدان میں ہم تمہارا صاف ستھرا دل دیکھیں گے، دل کو صاف ستھرا کر کے لانا، لیکن میں نے تم نے اپنے دل کو گندا کر لیا، دنیا کی محبت سے گندا کیا، مال کی محبت سے گندا کیا، کرسی کی محبت سے گندا کیا، اور نہ جانے کن کن خیالات سے اپنے دل کو گندا کرتے چلے گئے۔ اور جب دل گندا ہو گیا تو پھر نتیجتاً آنکھ بھی گندی ہوئی، کان بھی گندا ہوا، زبان بھی گندی ہوئی، دماغ بھی گندا ہوا، ہاتھ بھی گندے ہوئے، پیر بھی گندے ہوئے، سارا جسم نجاست کا ڈھیر بن گیا، گندگی کا ڈھیر بن گیا۔
کیوں کہ اس مشین کا استعمال بنانے والے کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہونے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اے لوگوں، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ کا استعمال صحیح ہو اور جس کی آنکھ کا استعمال صحیح ہو اور جس کی زبان کا استعمال صحیح ہو۔ ہمارا ہاتھ بے قابو ہو، اس کا غلط استعمال ہونے لگا۔ تو اب جب مشین کا استعمال اس بنانے والے کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہوا تو پھر کیا ہوا؟ دنیا میں فالٹ ہوئے، دنیا میں فالٹ ہوئے۔ اور کیسے فالٹ ہوئے کہ قومیں تباہ و برباد ہوتی چلی گئی، دنیا میں آگ لگتی چلی گئی، نفرتیں پھیلتی چلی گئی، دشمنیاں پنپتی چلی گئیں، ظلم و زیادتیاں بڑھتی چلی گئیں، اللہ کے احکامات توڑے جانے لگے، مسجدیں ویران ہو گئیں، اللہ کا نام لینے والے ہر دن کم ہوتے چلے گئے، اللہ کے کلام سے محبت کرنے والے ہر دن کم ہوتے چلے گئے، اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر ایک اتھل پتھل مچ گئی۔ اب لوگ چلاتے رہے، لوگ دعائیں مانگتے رہے، اور وہاں سے جواب انکار کا ہوتا رہا۔ کیوں کہ اس مشین کا استعمال ہی غلط ہو گیا۔ قرآن ایک ایک چیز کا استعمال بتا رہا کہ کیسے استعمال کرنا۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، قرآن صرف ثواب کی کتاب بن کر نہیں آیا کہ جی پڑھ لو گے تو ثواب ملے گا اور نہیں پڑھو گے تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ثواب تو ملنا طے ہے، قرآن تو میری تمہاری ہر قدم پر رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے، اور اسی وجہ سے اس قرآن کے لیے اللہ نے دو باتیں قرآن پر فرمائی۔ پہلی بات تو یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو پڑھنا اور یاد کرنا آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی تم میں سے اس کا پڑھنے والا اور اس کا یاد کرنے والا؟ اللہ نے قرآن کو یاد کرنا آسان کیا۔ دنیا کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، لائبریریاں چھان مارو، اور دنیا کے پڑھے لکھے لوگ تلاش کر لو، کوئی انسان تمہیں دنیا میں ایسا نہیں ملے گا کہ جو زبان نہ جانتا ہو، معنی نہ جانتا ہو، مطلب نہ جانتا ہو، مفہوم نہ سمجھتا ہو، اور 600 صفحے کی کتاب وہ زبان یاد کر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا یہ معجزہ رکھا ہے۔ 12 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ جو زبان نہ جانے، معنی نہ جانے، مطلب نہ سمجھے، اور پوری کتاب یاد کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے آسان کیا، اور پھر فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنا، کہ اس قرآن کو تمہارے دل میں محفوظ کر دینا۔ رب نے کہا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل قرآن لے کر آتے تھے تو اللہ کے نبی جلدی جلدی اس کو دہراتے تھے، تو اللہ نے قرآن بھیجا، لا تحرک بہ لسانک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی مت کیا کریے، ان علینا جمعہ وقرآنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کریں گے، ثم ان علینا بیانا، اور پھر اس قرآن سے ہم چاہتے کیا ہیں یہ ہم تمہارے سینے پر کھول دیں گے۔ تو اس قرآن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر محفوظ کروایا، آپ کے سینے میں محفوظ کروایا، اور پھر آپ کے ذریعے سے ساری دنیا کو یہ بتایا گیا کہ اللہ اس قرآن سے چاہتا کیا، کہ اللہ کی چاہت کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، چاہت یہ ہے کہ تم اللہ کی مانو اور رسول اللہ کی مانو، یہ چاہت ہے۔ قرآن کا مقصود یہ ہے کہ تم اللہ کی ماننے والے بن جاؤ اور رسول اللہ کی ماننے والے بن جاؤ، یہ قرآن کی چاہت ہے، اللہ کی چاہت ہے، قرآن کا مقصد ہے۔ اب اس مقصد کو پورا ہم جب کر پائیں گے جب ہم خود قرآن کے پڑھنے والے بنیں گے، قرآن کو ہم سیکھیں گے، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں گے، اپنے مسائل کا حل قرآن میں تلاش کرو۔
اللہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے مسائل کا حل قرآن کے اندر رکھا ہے. جس دور میں، جس زمانے میں، جن حالات میں اس قرآن کو پڑھا جائے گا، اللہ اس دور اور اس زمانے اور ان حالات کے اعتبار سے قرآن کے ذریعے سے انسانیت اور امت کی رہبری اور رہنمائی فرماتے رہے. کیسے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو کوئی بات نہیں، جاؤ لوگوں کے پاس جو قرآن کا علم رکھنے والے ہیں، وہ تم کو بتائیں گے کہ اس زمانے میں تمہارے لیے قرآن کی رہبری کیا. تم بہت مال والے ہو، اللہ نے مال کی لائن سے تمہاری رہبری کی، قرآن کے ذریعے سے رہبری کی کہ اپنے مال کو کیسے خرچ کرنا، کہاں خرچ کرنا، اور اس خرچ کرنے پر تمہیں کیا ملے گا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. مال کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی انسان نے کھیت میں ایک دانہ ڈالا اور اس ایک دانے میں سے 7 بالیں نکلی اور ہر بال میں 100 دانے لگے تو ایک دانے پر 700 دانے ہو گئے. فرمایا بس تمہارا مال جو تم اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے خرچ کرتے ہو، ایک پیسے کے بدلے میں 700 کا تو وعدہ کرتا ہوں. آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے گا بڑھاتا چلا جائے.